اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 120۔ اس آیت میں دشمنوں کی دشمنی سے، جلنے والوں کے جلن سے، نقصان پہنچانے والوں کے نقصان سے کیسے بچا جائے اس کا طریقہ بتایا گیا۔ ہر آدمی کے دشمن ہیں، ہر آدمی سے جلنے والے لوگ ہیں، تو کیا طریقہ ہے اور ہم کیسا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ اگر تمسسکم، تمہیں ٹچ کرتا ہے، چھو بھی جاتا ہے۔ مس یا مسو کا معنی ہوتا ہے ٹچ کرنا، چھونا۔ حسنۃ، حسن حسین بولتے ہیں نا، تو حسن کا مطلب اچھا ہوتا ہے، کوئی بھی اچھی چیز، اچھائی۔ تو تمہارے ساتھ اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تسؤہم، ان کو برا لگتا ہے۔ دشمنی میں یہ ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے انہیں۔ وَإِن، اور اگر تصبکم، تمہارے ساتھ ہوتا ہے کیا؟ سیئۃن، کچھ برا تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یفرحوا بہا، فرح یفرح مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم اللہ کے راستے پر جمے رہو گے، صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، لا یضرکم، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیدہم، ان کی چال، ان کی پلاننگ، ان کی یوجنا، شیئا، ذرہ برابر بھی۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، محیط، اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب گھیرے میں ہے، کوئی اس کے سرکل سے باہر نہیں ہے۔ If good touches you, it distresses them, and if harm strikes you, they rejoice at it. And if you are patient and fear Allah, their plot will not harm you at all. Indeed, Allah is encompassing of what they do. اب اس آیت میں دو ہی بات ہے۔ پہلی بات کیا کہ تمہارے دشمن تمہارے ساتھ کیا چاہتے ہیں۔ کسی کا دشمن کسی کے ساتھ کیا چاہے گا؟ برا ہی چاہے گا۔ اور تمہارے ساتھ اگر برا ہو جائے تو اس سے خوشی ہوگی، کچھ اچھا ہو گیا، کچھ پوسٹ مل گیا، کچھ عہدہ مل گیا، اولاد اچھی ہو گئی، ترقی ہو گئی، تو کیا لگے گا اس کو؟ برا لگے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے انہیں میرا دشمن، اس کی شکایت، اس کی برائی، اس سے لڑائی کی تدبیر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے باہر اس کا سولوشن نہیں ہے، تم جا کے اس سے لڑو، اس کے خلاف ہنگامہ کرو، اس پروپیگنڈا کرو، اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ سولوشن کہاں ہے؟ اندر ہے،
تمہارے اندر سولوشن ہے، باہر نہیں ہے۔ اور وہ کتنے ہیں؟ 2۔ نمبر 1 کیا؟ جو کام تم کر رہے ہو نیکی کے، بھلائی کے، اچھائی کے، اللہ کے، اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھتے جانا۔ کیوں؟ تم چاہے کچھ کرو یا نہ کرو، لوگ تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے۔ ہمیں یہی ہوتا نا، ہم فلاں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے، فلاں کے ساتھ گئے تو لوگ کیا کریں گے، فلاں کی بات مان لیے تو لوگ کیا۔ اچھا آپ کچھ نہیں کریں گے تو لوگ کچھ نہیں بولیں گے؟ بولیں گے، دیکھو کیسا نکما آدمی ہے، یہ کچھ نہیں کرتا۔ اور اگر کچھ اچھا کیے، دیکھو یہ کتنا اپنے آپ کو شاید دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے کچھ۔ تو دنیا تو اسی طرح سے ہے کہ آپ کو کسی بھی کنڈیشن میں امتحان سے بچ نہیں سکتے آپ۔ تو اس لیے پہلا ہتھیار کیا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ صبر، پرسسٹنس، جمے رہو، ڈٹے رہو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں ایسا معلوم آپ کو؟ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ فطرت یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی سے ڈر جاتے ہیں، کسی کی بات کا بہت زیادہ آپ دھیان کرتے ہیں، تو انہیں سمجھ لیتا ہے ارے انہیں ہماری بات کو بہت سیریسلی لے لیتا ہے، اور زیادہ بولے گا وہ۔ انہیں ہم سے ڈر جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اور ڈرائے گا۔ لیکن جب اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ نہیں جی یہ بندہ جھکنے والا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کر لو، جان بھی چلی جائے گی ہماری بات مانے گا نہیں، نہیں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے اسے، تب کیا ہوتا ہے آدمی؟ چھوڑو ہٹاؤ یار اسے، اس کا اپنا کام کرنے دو۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تصبروا، صبر کرو، تم کچھ بھی ہو پیچھے نہیں ہٹنا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرو۔ کیوں اللہ سے ڈرو؟ کیونکہ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احفظ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی باتوں کا دھیان رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری پروٹیکشن کرے گا۔ اور پوری دنیا اگر جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو کتنا نقصان پہنچائے گی؟ لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے پہلے سے لکھ دیا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، پوری دنیا مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو کتنا نفع پہنچا سکتی ہے؟ کیا اللہ نے جتنا لکھ دیا اس سے زیادہ پہنچا دے گی؟ فار ایگزامپل اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ کروڑ پتی بن جائے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا، تو اسے پوری دنیا مل کے ارب پتی نہیں بنا سکتی۔ کسی کو اللہ نے لکھا کہ کاؤنسلر رہے گا تو پرائم منسٹر کوئی نہیں بنا سکتا اسے۔ ہر آدمی کی حد اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم یہ 2 کام کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ٹینشن فری ہو جاؤ، تو ان کی پلاننگ، ان کی چال، ان کی تدبیر ذرہ برابر کام نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 2 کام نہیں کرے اور باقی سارا کچھ کرتے رہے، پروٹیسٹ کرو، پریس کانفرنس کرو، میٹنگیں کرو، اسٹریٹجی بناؤ، اور یہ 2 چیز نہیں ہے، کون سی؟ صبر اور تقوی، تو کیا ہوگا؟ ان کی پلاننگ ضرور کام کرے گی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری قوم اللہ سے ڈرتی ہے؟ اس لیے ان کی پلاننگ کامیاب ہو رہی، اس لیے مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی، ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ، یہ دنیا اللہ کی مٹھی میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ نے ایک حدیث میں ہے کہ انسان کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے ویسا ٹرن کر دیتا ہے، اس کے بدل دیتا ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اس 2 چیزوں پر عمل کر لے، صبر اور تقوی، تو کیا اللہ تعالیٰ آج حالات بدل نہیں دے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پورا کنٹرول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں بھی اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے جو 2 ٹولز دیے گئے ہیں، ان سے لڑنا، جھگڑنا، پروپیگنڈا کرنا، ان کی ٹینشن میں رہنا نہیں، اپنے ٹینشن میں رہو کہ اللہ نے جو بولا ہے وہ کر رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو پروٹیکٹ کرے گا۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو چاہے کچھ بھی کرو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔